بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ملک لا اکیڈمی، اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کیو ایس او کا ٹاپک پڑھا رہے ہیں، اور آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آرٹیکل 4 سے، جو کہ چیپٹر 2 سے ریلیٹڈ ہے آف وٹنسز۔ لیکن ہمارا جو ٹاپک ہے آرٹیکل 4 سے لے کر 16 تک، اس کو کیو ایس او میں کہتے ہیں پریویلیجڈ کمیونیکیشنز۔ ایسی باتیں جو کہ آپ کہیں پر بھی جا کر گواہی کے لیے پیش نہیں کر سکتے۔ آپ کو عمومی طور پر یوٹیوب پر ہر ایک کو پریویلیجڈ کمیونیکیشنز کے نام سے نا فل لیکچر مل جاتا ہوگا آرٹیکل 4 سے لے کر 16 تک، لیکن آپ کو ہر آرٹیکل کو الگ الگ نہیں سمجھایا جاتا، اور میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ آپ کو میں ہر آرٹیکل کو الگ الگ سمجھاؤں، کیونکہ جس طرح سے ہمارا کمپٹیشن کا ایگزام چل رہا ہے، خاص کر کے سول جج، ایڈیشنل سول جج اور لا گیٹ کو لے کر، وہاں پر ایک ایک آرٹیکل میں سے، ان کی پروویزوں میں سے، ان کے جو ایکسیپشنز ہوتی ہیں وہاں سے آپ کو ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، یا پھر آپ سے پراپوزیشن ٹائپ کوسچنز پوچھے جاتے ہیں۔ تو اسی پوائنٹ کے پیش نظر میں نے آپ کے لیے ہر آرٹیکل کو الگ الگ بتایا ہے، اور ہر آرٹیکل سے ریلیٹڈ میں نے آپ کو اردو میں بھی ٹرانسلیشن کر کے سمجھائی ہے، شارٹ نوٹس بھی، اور پی ایل ڈی پبلیشرز کے کمنٹس میں سے بھی میں آپ کو پڑھانے جا رہی ہوں۔ تو ٹائم ویسٹ کیے بغیر اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ آرٹیکل 4، ججز اینڈ مجسٹریٹ۔ No judge or magistrate shall accept upon the special order of some court to which he is subordinate, be compelled to answer any question as to his own conduct in court as a judge or a magistrate, or as to anything which came to his knowledge in court as such judge or magistrate, but he may examine as to other matters which occurs in his presence whilst he was so acting۔ اب جس طرح سے میں نے پڑھا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آیا ہوگا، میں اب آپ کو آسان لینگویج میں تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھاتی ہوں تاکہ آپ سمجھ بھی سکیں یہ جو ججز اور مجسٹریٹ ہے یہ کیا ہے۔ اب سب سے پہلے ہے یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے نو۔ نو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جج ہو، کوئی بھی مجسٹریٹ ہو، شل وہ نہیں دے سکتا۔ be compelled to answer any question as to his own conduct in a court as a judge or a magistrate، کہ آپ کسی بھی جج کو، کسی بھی مجسٹریٹ کو اس بات کے لیے مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ کی عدالت میں جو کچھ ہوا آپ آ کر جواب دیں، اور as to anything which came to his knowledge in a court as a judge or magistrate، یا اس کورٹ میں بطور جج یا مجسٹریٹ کام کرتے ہوئے اس کو جس چیز کا بھی علم ہوا آپ اس کو اس کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ بٹ ہی مے بی ایگزامن ایز ٹو ادر میٹرز وچ اکرڈ ان ہز پریزنس وائل ہی واز سو ایکٹنگ، لیکن جب وہ کورٹ میں جج کے طور پر موجود تھا اگر کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں۔ یہ تو اس کا جنرل رول ہو گیا، لیکن جیسا آپ دوسری لائن میں پڑھ سکتے ہیں، نو جج اور مجسٹریٹ شیل ایکسیپٹ اپون دی اسپیشل آرڈر آف سم کورٹ ٹو وچ ہی از سبورڈینیٹ، کہ ماں سوائے جس کا وہ ماتحت ہے اس کا خاص آرڈر پر تو وہ پیش ہو سکتا ہے، ادروائز آپ اس سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی بات کے لیے جو کہ بطور جج اس کے علم میں آتی ہے یا مجسٹریٹ ہونے کے ناطے وہ اپنی کارروائی کر رہا ہے، آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کے معاملے پر۔ چلتے ہیں اس کی السٹریشنز کی طرف، اس کی مثالیں بہت زبردست ہیں۔ A on his trial before the court of session says that a deposition was improperly taken by B. The magistrate B cannot be compelled to answer question as to this except upon the special order of a superior court۔ اے کیا ہے؟ اے جب یعنی کہ کورٹ میں ٹرائل چل رہا ہے، سیشن کورٹ میں، وہ کہتا ہے کہ مجھ سے ایک ڈیپوزیشن لی گئی ہے، غیر ضروری طریقے سے، امپراپرلی لی گئی ہے، بی نے لی ہے، تو جو مجسٹریٹ ہے یعنی کہ اے آن ہز ٹرائل بیفور دی کورٹ آف سیشن، اے ایک بندہ ہے جو کہ سیشن کورٹ میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے بی نے امپراپرلی ڈیپوزیشن لی ہے، تو بی جو ہے وہ اس کو آنسر دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا سوائے اسپیشل آرڈر آف دی سپیریئر کورٹ۔ بی جو ہے وہ مجسٹریٹ ہے۔ A is accused before the court of session having given false evidence before B۔ B کون ہے؟ B مجسٹریٹ ہے، اور A کیا ہے؟ A accused ہے، ملزم ہے، اور A کے سامنے کیا کیا گیا ہے؟ A سے مطلب بھئی accused before the court of session having given the false evidence،
اے ملزم ہونے کے ناطے بی کی عدالت میں جھوٹی گواہی دیتا ہے تو جو مجسٹریٹ ہے بی کے نوٹ بی آسکڈ what اے said، بی سے نہیں پوچھا جا سکتا اے نے کیا کہا ایکسیپٹ اپون دی اسپیشل آرڈر آف دی سپیریئر کورٹ، تو سوائے اس کی جو سپیریئر کورٹ ہے جس کا وہ ماتحت ہے، سب آرڈینیٹ ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بی جو جج تھا اس کے سامنے اے ملزم نے کیا جھوٹا بیان دیا ہے۔ A is accused before the court of session of attempting a murder of a police officer while on his trial before B۔ یہ بی کون ہے؟ بی سیشن جج ہے۔ اس کی عدالت میں جب ایک کا ٹرائل چل رہا تھا تو اس نے جو پولیس آفیسر تھا اس کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ بی میں بی ایگزامن ایز what to occur، لیکن بی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تمہاری عدالت میں کیا ہوا، کیونکہ یہ اس کی عدالت میں موجود ایک کارروائی ہوئی۔ یہ جو میں نے آپ کو مثالیں بتائی ہیں، اس میں جو بی کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سیشن جج ہے جس کی عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، اور اے کیا ہے؟ اے مختلف نوعیت کا اکیوزڈ ہے، ملزم ہے، تو پہلی دو میں اس کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو سپیریئر کورٹ ہے وہ کہہ سکتی ہے، مجبور کر سکتی ہے۔ لیکن جو تیسری مثال ہے جس میں اس کی عدالت میں اس کے سامنے اس کی موجودگی میں اٹیمپٹ ٹو مرڈر کی گئی پولیس آفیسر کی، تو اس کو بلا کر اس سے پوچھا جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کی طرف۔ جج اور مجسٹریٹ، کوئی جج یا مجسٹریٹ ما سوائے کسی ایسی عدالت کے حکم خاص پر جس کا وہ ماتحت ہو، اپنے کسی زیر عمل کی نسبت جو برسر اجلاس بحیثیت مذکورہ جج یا مجسٹریٹ اس سے عمل میں آیا ہو، یا کسی ایسے امر کی نسبت جو بحیثیت مذکورہ جج یا مجسٹریٹ برسر اجلاس اسے معلوم ہوا ہو، سوالات کا جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، لیکن اسے ایسے دیگر امور کی نسبت اس سے سوالات کیے جا سکتے ہیں جو کہ اس کی موجودگی میں اس وقت وقوع پذیر ہوئے جبکہ وہ بحیثیت کام کر رہا تھا۔ تو اس میں نے آپ کو ٹرانسلیشن کر کے بتائی کہ جو مطلب اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ تمہاری عدالت میں کیا ہوا، جب کیا ہوگا، جب وہ خاص قسم کا معاملہ اس سے ریلیٹڈ ہوگا، ادروائز آپ اس کو آپ اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو السٹریشنز بتائی ہیں اس کو اردو میں تمثیلیں کہتے ہیں، اور اب یہ آپ لوگوں نے اردو انگلش تیار کرنی ہے، کیونکہ آپ سے جو کمپٹیشن کا ایگزام ہے اس میں جو اردو کا پیپر ہوگا اس میں یہ اس طرح کے اسپیسیفک ورڈز ڈالے جائیں گے جن کے آپ کو اردو یا انگلش لکھنی ہوگی۔ تو یہ السٹریشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تمثیلیں۔ تو الف نے عدالت سیشن کے روبرو اپنی سماعت کے دوران یہ کہا کہ مجسٹریٹ بی نے فلاں بیان ناجائز طور پر لیا تھا۔ اعلیٰ عدالت کے حکم خاص کے بغیر بی کو اس کی نسبت جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو الف ہے وہ اکیوزڈ ہے، اس نے کہا کہ جو مجسٹریٹ بی ہے اس نے مجھ سے ناجائز طور پر بیان لیا تھا، لیکن اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جج کو کہ آئے اور پیش ہو اور جواب دے۔ اس کے بعد الف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام عائد کیا گیا ہے کہ اس نے مجسٹریٹ بی کے روبرو جھوٹی شہادت دی۔ اعلیٰ عدالت کے حکم خاص کے بغیر بی سے نہیں پوچھا جا سکتا کہ الف نے کیا کہا تھا، یعنی کہ کوئی جھوٹا بیان ہے جج کے سامنے اس نے ریکارڈ کروایا ہے تو اس جج کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ الف پر عدالت سیشن کے روبرو اس بات کا الزام عائد کیا گیا کہ جس وقت سیشن جج بی کے روبرو اس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس نے ایک پولیس افسر کے قتل عمد کا اقدام کیا تھا۔ جو کچھ وقوع پذیر ہوا اس کی نسبت سے بی سے سوالات کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں۔ اس کے بعد اس کے شارٹ نوٹس کیا ہیں؟ شارٹ نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 4 ججز اینڈ مجسٹریٹ should not be compelled to answer to any question as to his conduct in a court as a judge or magistrate or to anything which came to his knowledge except by the order of the court to which he is subordinate or to matters occurred in his presence while he was so acting۔ صرف اسی بات پر اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے جب وہ جج کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اب ہم اس کے کمنٹس دیکھتے ہیں۔ This article laid down the rules that a judge or magistrate cannot be compelled to answer questions as to his own conduct in the court of a judicial officer, illustration A, and as to anything which came to his knowledge in the court which as a judicial officer unless ordered by a superior court, illustration B, but he may be examined on other collateral matters which occurred in his presence while he was acting as a judge. This rule is based upon the public policy۔ پہلی مثال میں کہا جاتا ہے کہ جج کو اس کے اپنے معاملات اس کے اپنے کنڈکٹ کے لیے نہیں بلایا جا سکتا، دوسرے معاملے میں جو اس کے اپنے علم میں آیا اس پہ نہیں بلایا جا سکتا، لیکن تیسرا معاملہ جو اس کے روبرو ہوا اس کے لیے اس کو بلایا جا سکتا ہے۔ پہلے میں جو مثال دی گئی تھی وہ اس کا کیا کنڈکٹ ہے کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے زبردستی غلط بیان لیا ہے،
تو دوسرے میں کیا تھا کہ اس کے سامنے جھوٹی گواہی دی گئی ہے. پہلے میں اس کا اپنا معاملہ تھا, دوسرے میں اکیوزڈ کا معاملہ تھا, اور تیسرے میں اس کی عدالتی کارروائی کا معاملہ تھا. نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک ہے دس آرٹیکل ڈز ناٹ ٹچ اپون دی کوسچن بفور دی کمپیٹنسی آف اے جج اور مجسٹریٹ ٹو گیو ایویڈنس ان اے کیس ٹرائڈ بفور ہمسیلف. یہ جو آرٹیکل ہے یہ اس چیز سے ڈیل نہیں کر رہا کہ کیا ایک جج یا مجسٹریٹ کمپیٹنٹ ہے گواہی دینے کے لیے جو کہ معاملہ اس کی عدالت میں چل رہا ہو. اٹ از ناؤ ویل سیٹلڈ however that a judge can not himself be a witness in which he is a sole judge of law and effect. بلکہ اس میں کیا ہے کہ ایک جج جس میں ایک جج جو کہ اکیلا بیٹھا کورٹ چلا رہا ہے, وہ عدالتی کارروائی کر رہا ہے, اس کو بطور گواہ کسی طور پر بھی پیش نہیں کیا جا سکتا. on the ground that the two function of a judge and witness are inconsistent and cannot be performed by same person at one and the same time. کیونکہ اس میں یہ جو دو کام ہیں, ایک انسان کا بطور جج ہونا اور ایک ہی انسان کا بطور گواہ ہونا, ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی عدالت میں یہ ناممکن ہے. یہ دونوں بہت مختلف ہے کہ ایک انسان گواہی بھی پیش کرے اور وہی انسان معاملے کا فیصلہ بھی سنائے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ایک جج ہے وہ کبھی بھی اپنے ہی کارروائی میں اپنی ہی عدالت میں بطور گواہ کے پیش نہیں ہو سکتا. So where a magistrate took part in the dispersion of unlawful assembly and had otherwise taken steps to collect evidence against the accused person, it was held that he was incompetent to try the accused and convict them. لیکن جہاں کہیں مجسٹریٹ کے پاس, ہمارے پاس CRPC میں ہم پڑھتے ہیں, اس میں اس کے پاس پاور ہے کہ وہ پبلک پیس کو مینٹین کرنے کے لیے انلافل اسمبلی کو ڈسپرس کر سکتا ہے, ان کو بھگا سکتا ہے. تو جس میں اس نے اکیوزڈ کے خلاف ایویڈنس اکٹھی کی ہو, تو ایسے معاملے میں وہ انکمپیٹنٹ ہے کہ وہ بیٹھ کر ان کو سزا بھی سنائے. دی پرنسپل از دیٹ سیم پرسن کین ناٹ بی بوتھ دی پروسیکیوٹر اینڈ دی جج. یہ اس اصول پر ہے کہ ایک انسان ایک ہی وقت میں وکیل اور جج نہیں ہو سکتا. میرا خیال ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. آپ خود ہی ازیوم کر کے سوچیں کہ ایک انسان بیٹھا جب ایک جج کی کارروائی کر رہا ہو اور وہ جج کی کرسی چھوڑ کر ایک گواہ کے طور پر پیش ہو جائے, تو پھر وہ جج کی کارروائی کون چلائے گا؟ اور اگر وہ گواہ کے طور پر پیش ہوگا تو کون اس کی گواہی لینے والا ہوگا؟ لہٰذا اس رول کے بیسس پر جو ججز اور مجسٹریٹ ہیں وہ اپنی عدالتی کارروائی کے لیے یا ان کے سامنے جو کچھ ہوا وہ اپنی ہی کورٹ میں بطور گواہ پیش نہیں ہو سکتے. لیکن اگر ان کو کوئی سپیریئر کورٹ کہتی ہے کہ آپ کی عدالت میں جو کوئی معاملہ ہوا ہے آپ آئیں اس کی ایویڈنس دیں, تو وہ اس کے لیے پیش ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس کا شارٹ ریکیپ کیا ہے؟ آرٹیکل 4 پریویلیجڈ کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے. اور کس کی پریویلیجڈ کمیونیکیشنز؟ ججز اینڈ مجسٹریٹ کی, کہ ایک ہی انسان ایک ہی وقت میں جج اور وٹنس نہیں ہو سکتا, قاضی اور گواہ کا کام نہیں کر سکتا. یہ دونوں کام ایک دوسرے کے منافی ہیں. ریکمینڈڈ بک میں QSO لے لیں, 1984 کا بیئر ایکٹ, PLD پبلیشرز کا لے لیں. منصور کا بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن ہم چونکہ PLD سے پڑھ رہے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئی ہو, کوئی کوسچن, کوئی السٹریشن سے کچھ بھی, تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, اور ہم آپ کی اسی طرح کی کمپٹیشن کے ایگزام کی تیاری کروانے کے لیے سب لیکچرز کے ویڈیو اپلوڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ.